الدین الخالص. حاضرین جمعہ، آج کے موجودہ حالات خاص طور پر اپنے ملک میں ہم مسلمان جن سے گزر رہے ہیں، ناگفتہ بے حالات، پریشانیاں، ذہن و دماغ کو پراگندہ کرنے والے واقعات، اور اگر دینی اعتبار سے کہا جائے تو مختلف قسم کی آزمائشیں اور فتنے جو ایمان اور عقیدے کو ہلا کر رکھ دے. ہمیں سے ہر ذی علم، صاحب بصیرت، سمجھدار انسان مسلمان جن کو بخوبی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ حالات جو حقیقت میں ایک اللہ والے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم پھر سے اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں. میرے بھائیوں، سچائی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، اکثریت مسلمانوں کی، ان کے لیے دین کیا بچا ہے سوائے تقلید آبا، رسوم و رواج، گھر میں ہونے والی تقریبات، اور اپنے منمانے طور پر یا یہ کہیں کہ مزارات اور جھوٹے کرامات اولیاء کے نام پر دین سازی، یہی دین ہے. وہ دین جس کو مان کر ہم اپنے آپ کو مسلمان، اللہ اور رسول کی امت کہتے تھے، وہ دین اگر رب کعبہ کی قسم اگر ہمارے اسلاف میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو یہ نہیں پہچان پائے گا کہ حقیقت میں یہ وہی امت ہے جس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی امت کا. یہ حالات ہم سے جو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا کہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ علماء جو اپنا شب و روز قال اللہ قال رسول کی خوشگوار فضا کے اندر گزارتے ہیں، ان کو دعوت دیتا ہے خاص طور پر کہ غور کریں کہ ان حالات میں اب ذمہ داریاں کیا ہیں. میرے بھائیوں، مختصر خطبہ کا وقت مختصر، صرف ایک حدیث، مسلم شریف کی ایک حدیث پر ہم غور کریں. حقیقت یہ ہے کہ نبی کی بیان کی ہوئی، نبی علیہ السلام کی بیان کی ہوئی پیشینگیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے گویا یہ دنیا اب اپنی تباہی کے آخری موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی. کوئی ایسی برائی نہیں ہے، چاہے عقیدے کی ہو یا ایمان کی ہو یا اخلاق و کردار کی ہو، جو اس امت کے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے، جو امت اپنے آپ کو نبی، اللہ اور نبی کو ماننے والی امت کہتی ہے. دوسروں کو کیا کہیں؟ اور وہ چیز، وہ مصدر، دین کا وہ مصدر اور دین کی وہ بنیاد جسے اللہ رب العالمین نے بنیاد قرار دیا، جس بنیاد کو ہدایت، اللہ کی رضامندی، جنت کا حصول کی بنیاد نبی نے قرار دیا، وہ بنیاد ہم سے کہاں چلی گئی ہے؟ حقیقت میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دور جا چکے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بہت ہی جلیل القدر، بہت ہی پائے گئے صحابی ہیں، بہت ہی پائے گئے صحابی ہیں.
اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کو مکثرین صحابہ کہتے ہیں، یعنی جن سے حدیثوں کی بہت بڑی تعداد جن کے پاس تھی، جن کے پاس حدیث کی بہت بڑی تعداد تھی۔ کیوں؟ کہ وہ لکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم۔ کہا کہ سنو، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزر گئے، بہت سارے انبیاء گئے جن کو اللہ نے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ ان تمام انبیاء کی اللہ نے یہ ذمہ داری بنائی تھی کہ وہ اپنی امت کو وہ تمام خیر اور بھلائی کی باتیں بتا دیں جو امت کے لیے بہتر اور خیر ہے۔ کان حقا علیہم، ان کے اوپر اللہ نے واجب کیا تھا، ان کے اوپر اللہ نے واجب کیا تھا کہ وہ اپنی امت کو وہ تمام خیر اور بھلائی اور اچھائی اور نیکی کی باتیں بتا دیں جو اللہ نے انہیں بتائی ہے کہ وہ اپنے امت کو بتائیں۔ وَيَنذِرُهُمْ، اور انہیں ہر اس شر، ہر اس برائی سے آگاہ کر دیں، انہیں ڈرا بھی دیں جو اللہ نے ان کو بتائی، جو اس امت کے لیے وہ جانتے، جو اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ امت کے لیے بہتر۔ اور بلا شک تمام انبیاء نے اپنے امتوں کو خیر اور شر کی تمام باتیں، اچھائی اور برائی کی تمام باتیں بتلا دی۔ کوئی چیز کسی نبی نے اپنی امت سے کوئی باتیں نہیں چھپائی۔ یہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کہا، لیکن جب آپ کی باری آئی، آپ جب رسول ہوئے، آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا، تو آپ نے اپنی امت سے کیا کہا؟ یہی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ، تم حدیث لکھا کرتے تھے، کیا ہوا؟ کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو نے کہا کہ اللہ کے رسول، ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ ایک طرح کے حالات میں نہیں ہوتے ہیں، کبھی غصہ بھی ہوتے ہیں، کبھی خوش بھی ہوتے ہیں، اس لیے تم ایسا نہ کیا کرو، سب کچھ مت لکھا کرو۔ تو اسی لیے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان سے کہا، اے عبداللہ، لکھا کرو، اکتب، کہا لکھا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے نہیں نکلتا ہے مگر وہی جو اللہ نے حق بنایا ہے۔ اس زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہے۔ اور کیسا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حدیث میں کہ ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه۔ اے مسلمانوں سن لو، اے میرے اوپر ایمان لانے والوں، یقین کر لو، جان لو کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا، جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا، جو تمہیں جنت میں داخل کرائے گا، جو تم کو اللہ کی رضامندی، اللہ کا یہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا انعام کا مستحق بنائے گا، وہ تمام کام اور تمام باتیں میں نے تم کو بتلا دی۔ اور ہر وہ برائی اور ہر وہ شر جو تمہیں جہنم سے قریب کرے، جو تمہیں جہنم میں لے جائے، جو تمہیں اللہ کے عذاب اور دنیا میں اللہ کی نقمت کا سبب بنے تمہارے لیے، ان تمام سے تم کو میں نے ڈرا دیا، وہ بھی تمہیں بتا دیا۔ یہ خیر ہے، یہ کرو گے تو جنت پہ جاؤ گے، اور یہ شر ہے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اس کو پھر واضح طور پر بتا دیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم نبی کے بارے میں ایک گواہی دیتے ہیں کہ وہ نبی ہے الذی بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده۔ اس سے کم پر ایمان نہیں ہو سکتا ہے، اپنا ایمان دہرانا پڑے گا۔ وہ رسول آپ ہیں جس نے امانت کو، اللہ نے جو امانت آپ کو دے کر دنیا بھیجا، اس امانت کا حق ادا کر دیا۔
جو رسالت دے کر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، جو پیغام دے کر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، جس دین کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، وہ پورا کا پورا آپ نے پہنچا دیا، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ادى الامانہ بلغ الرسالہ۔ اور یہی نہیں، ونصح الامہ، امت کی خیر خواہی کی جو باتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب ہے کہ دین چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے، چاہے اس کو ہم اپنے لیے دنیا میں جتنا بھلا سمجھ لیں۔ نصح الامہ، اور امت کی خیر خواہی کی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جتنی بھی خیر خواہی کی باتیں ہو سکتی ہیں سب آپ نے بتلا دی کہ یہ خیر خواہی اور بھلائی کی باتیں، اس میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ پورا دین آپ نے پہنچا دیا، اور اسی لیے یاد کرو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، اس امت میں بھی فرقے ہوں گے، 72 سے زیادہ ہوں گے، 73 ہو جائیں گے۔ لیکن کون حق پر ہوگا؟ حق پر کون ہوگا؟ کسے جنت ملے گی؟ کسے اس دنیا میں جا کر نبی کی مصاحبت ملے گی؟ کون اس دنیا میں جا کر نبی کے ساتھ رہے گا اور نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پیے گا؟ کون؟ وہ لوگ مان علیہ اليوم واصحابی، مان اليوم واصحابی، بہت دو ٹوک نبی کی زبان سے، جس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے، اس نبی نے صاف طور پر کہا دو ٹوک مان اليوم واصحابی۔ آج کے دن دیکھ لو، آج کے دن نبی جس طریقے پر ہے اور نبی کے اصحاب جس طریقے پر ہیں، اس پر جو لوگ رہیں گے قیامت تک، آج نہیں، قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو لوگ اس پر رہیں گے، اس منہج پر، اس طریقے پر، اس سنت پر جو لوگ رہیں گے، وہی اللہ کے ہاں جنت کو سے کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب فرقے جہنم میں الا واحدہ۔ اور کیا ہے؟ مان اليوم واصحابی۔ ایک طرف اس چیز کی وضاحت کی آپ نے، دوسری طرف کیا وضاحت کی؟ مسلم کی اس حدیث میں آپ نے بہت صاف طور فرمایا وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جَعَلَ اللَّهُ عَافِيَتَهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءً وَفِتْنَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا۔ کہا کہ مسلمانوں یہ بھی یاد رکھو، ایک طرف اللہ رب العالمین نے تمہیں حق دیا ہے، تمہیں وہ دین دیا ہے جو اس کا دین ہے، وہ دین دیا ہے جس شریعت میں تمہارے لیے سکون اور عافیت کی زندگی ہے، وہ دین دیا ہے جس پر عمل کر کے تمہیں آخرت میں جنت اور اللہ کی رضامندی ملے گی، اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہر طرح کی خوشخبری تمہیں عطا کی ہے، سب سے نوازا ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اس امت کی، تمہاری اس امت، کہا تمہاری اس امت یعنی ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہا تمہاری اس امت کے لیے عافیت کہاں ہے؟ اس میں جو پہلے والے تھے۔ ایک حدیث میں کہا کہ وہ افضل ترین ہے۔ پہلے والے کون؟ سب سے پہلے صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، تابعین اعظام، تبع تابعین، اور ان کے بعد کا دور سب سے پہلا دور جس کو آپ نے کہا ہے کہ سب سے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کون لوگ؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صدی کے لوگ، سب سے بہترین صدی کے لوگ کون ہیں؟ یعنی مسلمان، سب سے بہترین صدی کے مسلمان کون ہیں؟ جو میری صدی میں میرے ساتھ ہے، جو میرے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ عمل کرتے ہیں، میرے اوپر ایمان لائے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ پھر اس کے بعد کون لوگ؟ اس صدی کے بعد یعنی صحابہ کے بعد، اور اس کے بعد والے، انہی کے بارے میں آپ نے یہاں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر سب سے افضل ان کو بنایا ہے جو پہلے والے ہیں، انہی میں اللہ رب العالمین نے عافیت رکھا ہے۔ اور اس کے بعد دو حصہ، دوسرا حصہ کون سا ہے؟ اس کے بعد کا جو حصہ ہے امت کا، ان لوگوں میں کیا ہوگا؟ بلا ہوگی، مصیبتیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور ان کے اندر ایسے ایسے کام دیکھو گے
دین کے نام پر ایسی ایسی چیزوں دیکھو گے، بدعات و محدثات دیکھو گے جن کو تم پہچان بھی نہیں سکو گے۔ پہلے والے اگر آ کر دیکھ لیں دین کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، مزارات پر جو کچھ کیا جاتا ہے، جس طرح آبا و اجداد کے رسوم کی پابندی ہوتی ہے، حقیقت میں اگر پہلے والے آ کر دیکھ لیں تو رب کعبہ کی قسم وہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، مان ہی نہیں سکتے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا کہتے ہیں۔ امور تنکرونہا، کہا کہ ان کے اندر ایسے کام دیکھو، مسلمان کہا ہے، کہا ہے تمہاری یہ امت ایسی ہوگی کہ ان کے اندر وہ امور دیکھو گے، وہ کام دیکھو گے، وہ بدعات و محدثات دیکھو گے جن کو تم نہیں پہچانو گے۔ دو حصے صاف طور پر اپنے امت کے اندر ہی وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں گے، وہی لوگ جو رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں گے، جو اللہ اور رسول کی محبت کے دعویٰ دار ہوں گے، جو اللہ اور رسول کے نام پر جھنڈے اٹھائیں گے، وہی لوگ ہوں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں، کہا کہ اولوہا، جو پہلے ہے انہی کے اندر عافیت ہے، اسی لیے امام دار ہجرہ امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلحت به اولها، اس امت کے آخری کے لوگ، بعد کے لوگ اگر اپنی اصلاح چاہیں گے، اگر وہ چاہیں گے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائیں، وہ شریعت پر قائم ہو جائیں، تو سوائے اس کے اور طریقہ اور راستہ ان کے پاس نہیں ہوگا کہ اس چیز کی طرف لوٹ جائیں جس پر پہلے والے چلتے تھے۔ کہاں اس امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے مگر اسی طریقے پر چل کر جو طریقہ اس امت کے پہلوں کا تھا۔ کون سا طریقہ تھا؟ میرے بھائیوں، ہم قرآن و حدیث کی باتیں روز سنتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، منہج سلف کہتے ہیں، لیکن اس طریقے کو پہچانیے جس طریقے پر صحابہ و تابعین چلے تھے۔ وہی طریقہ ہے جو ہمیں فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچائے گا، جو ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے گا، جو بدعات و سیئات اور محرمات اور محدثات سے ہمیں بچائے گا، جن کو دیکھ کر ایک سچے موحد کے دل میں وہ بات پیدا ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اب ہم اپنے ایمان و عقیدے کی کیسے حفاظت کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ دوسرا دور آئے گا، بلائیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، منکرات اور محدثات اور بدعات ہوں گی، تو یہ دور ہوگا فتجیء الفتن فیرقق بعضها بعضا، کہا کہ یہ وہ دور آ جائے گا کہ روز طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ غور کیجئے، آج حقیقت میں دنیا فتنوں کی آماجگاہ ہے، مختلف قسم کے فتنوں پر فتنے، اور اتنے فتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، تکون الفتن کقطع اللیل المظلم، فتنے در فتنے ہوں گے، جیسے رات کی تاریکی ایک کے بعد ایک گہری ہوتی جاتی ہے، اندھیری ہوتی جاتی ہے، تاریکی بڑھتی جاتی ہے، پہلے کچھ کم ہوتی ہے، بعد میں اور زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی فتنے ہوں گے، پہلے لگے گا کہ تو چھٹ جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد فوراً خود پھر ایسے فتنے ہوں گے کہ وہ پچھلے والے فتنے بھول جائیں گے، ہم اتنے گہرے اور تاریک ہوں گے آگے آنے والے کہ پچھلے فتنے ہلکے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ صرف کو کہا فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کہ پہلے والے فتنے بعد والے فتنے سے ہلکے ہو جائیں گے، اور یہ تہ در تہ ہوں گے، اتنی تہیں ہوں گی کہ آدمی ان فتنوں سے نکل پائے یہ سوچ نہیں پائے گا۔ تموج کموج البحر، تموج کموج البحر، کہا کہ فتنے سمندر کی موجوں کے طرح تلا تم مار رہے ہو۔ کیسی مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شرح حدیث لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب سمندر میں موجیں چلتی ہیں، پہلی موج کچھ ڈھیلی نیچی ہوتی ہے، کچھ رفتار کم ہوتی ہے،
لیکن اس کے بعد جو آتی ہے وہ اس سے اونچی ہوتی ہے، پھر جو آتی ہے اس سے اونچی ہوتی ہے، اور رفتار جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے موجوں کی، تیزی آتی جاتی ہے اور اونچی ہوتی جاتی ہے، اور آگے کا حصہ گہرا اور تاریک ہوتا جاتا ہے۔ یہی حال فتنوں کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک فتنہ آنے کے بعد ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا، ہلکا تھا، دوسرا فتنہ آئے گا، اس سے بھی گہرا ہوگا۔ اس کے بعد آدمی سوچے گا کہ اب فتنہ نہیں آئے گا، اس کے بعد پھر فتنہ آئے گا اور اس سے بھی گہرا ہو جائے گا، اس کے بعد آئے گا تو اس سے بھی گہرا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا فَيُرَقِّقُ بَعْدُهَا بَعْدًا، کہ بعد سے زیادہ گہرا ہوگا، اور ایسا فتنہ، جیسے جیسے فتنہ آگے بڑھے گا ایسا فتنہ ہونے لگے گا کہ ایک مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والا، شریعت کو سمجھنے والا، ان فتنوں پر نگاہ رکھنے والا، ان کی حقیقت کو سمجھنے والا، کہے گا کہ یہی فتنہ میری ہلاکت ہی کا ذریعہ بن جائے، اسی میں میری موت ہو جائے، کیا آگے فتنہ ہم نہ دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر! سوچو کیا اس منظر سے ہم نہیں گزر رہے؟ پچھلے 1 سال سے جو واقعات ہیں ان واقعات کو بھی دیکھو، اور دنیا جس طرف جا رہی ہے ان واقعات کے بعد، ان واقعات پر بھی نظر ڈالو۔ آدر میں کہ فتنے اتنا بڑھیں گے، اتنی کثرت ہو جائے گی اور اتنی تاریکی ہو جائے گی، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مَهْلَكَتِي، مومن کہے گا ایک ایمان والا کہ کاش اسی میں ہماری موت ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ فتنے تھم جائیں گے، بلکہ اس کے بعد بھی فتنے ہوں گے، اس کے بعد بھی فتنے ہوں گے، اور سوچنے لگے گا برابر کہ کیا یہ فتنوں کا دور تھمے گا، کیا یہ فتنے رکیں گے، کیا کچھ ہم اچھائی دیکھیں گے، کیا اللہ رب العالمین ہمارے دینوں کو پھیر لے گا، کیا اسی طرح ایسے ہی ایام میں ہماری زندگی گزر جائے گی۔ آج میں اس کے بعد کہ ان فتنوں کے ہوتے ہوئے، ان فتنوں کا تو ہونا ہے، ان کو ہوتے ہوئے آدمی کے لیے پناہ گاہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے لیے پناہ گاہ کہاں ہے؟ ایک مومن کہاں ان فتنوں کے موقع پر اپنی پناہ تلاش کرے؟ کیسے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو راضی کر کے جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا کر دنیا سے جائے؟ ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائے تو ایک قبر اس کے لیے حفرۃ من حفر النار ہو جائے۔ سوچو کہ اس قبر کے اندر اگر 900 سانپ ہو تو آدمی کا کیا ہوگا؟ حفرۃ من حفر النار ہو، جہنم کا گڈھا ہو، تو قبر آدمی کے لیے کیسی ہوگی؟ اس چیز سے بچنے کے لیے آدمی اس دنیا میں کیا کرے؟ وہ یہ سوچے گا مومن جو ہوگا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان رکھنے والا، اللہ کے سامنے میدان محشر میں اپنا حساب دینے والا مومن جس کا اس بات پر ایمان ہوگا، وہ حقیقت میں ایسے موقع پر سوچے گا کہ ہمیں ہدایت کہاں ملے گی، کیسے عافیت ملے گی، کیسے ہم اللہ کے ہاں اپنے آپ کو انعام و اکرام کا سزاوار بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ يُحِبَّ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری جملہ ہے، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تین باتیں ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے، اللہ کی نعمت، اس کے انعام و اکرام اور جنت کو اپنے آپ کا مستحق بنانے کے لیے 3 باتیں۔ فمن احب ان يدحض عن النار ويدخل الجنہ، تو جو آدمی ایسے موقع پر، کیونکہ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہوگا جس کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس موقع پر دین کو بچا لینا، دین کی حفاظت کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے آدمی آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے۔ کچھ نہ سمجھ میں، آگ کا انگارہ اگر ہاتھ میں پکڑیں گے تو بلا شبہ ہاتھ جل جائے گا،
لیکن آدمی سوچے گا کہ اگر آگ کا انگارہ پکڑ کر بھی ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے، دنیا کے آفتوں سے ہمیں نجات مل جائے، تو آگ کا انگارہ پکڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، آگ کا انگارہ پکڑنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اسی سے ہم کو ان فتنوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس موقع پر ایسے خطرناک دنوں میں یہ چاہے گا کہ اسے جہنم سے نجات مل جائے اور جنت کا اللہ رب العالمین کا داخلہ اسے مل جائے، تو اس کے لیے تین چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تیسری چیز کیا ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہے، آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ایسا کریں تو ویسے ہی وہ دوسرے کے ساتھ کرے۔ آدمی اپنے لیے جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ایسے پیش آئیں، ویسے ہی وہ دوسروں کے ساتھ پیش آئے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور عمل سے بھی ہے، لیکن تیسری چیز ٹوٹل عمل ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں غلط پروپگنڈا نہ کیا جائے تو آپ بھی اس دوسرے کے ساتھ ایسی کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غیبت نہ ہو تو آپ بھی غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رسوائی ذلت نہ ہو تو آپ دوسرے کے ساتھ بھی ایسے ہی کیجیے کہ دوسرے کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے معاملات میں دھوکہ دھڑی نہ کی جائے تو دوسروں کے ساتھ بھی آپ دھوکہ دھڑی نہ کریں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، آپ کے عزت و آبرو پر، آپ کے ماں بہنوں پر، آپ کے مال و منال پر، آپ کی جائیداد اور روپیہ پیسے پر، تو آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا۔ کہا یہ تین چیزیں ہیں، نسخہ ہے ایسے خطرناک دنوں میں، اوقات میں اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کا اور اللہ کے عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، ہم سیاہ کار، بدکار، گناہوں میں ملوث، دن و رات تیری نافرمانی کرتے ہیں، فتنوں کے اس دور سے گزر رہے ہیں۔ رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے ہمیں بچا لیں، گھر کے فتنے سے، جائیداد مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، گناہوں کے فتنے سے، سیاہکاریوں کے فتنے سے، نیکیوں کے چھوڑنے کے فتنے سے، ہر قسم کے فتنے سے رب العالمین تو ہمیں محفوظ کر دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف و تقوی پیدا کر دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف و تقوی پیدا کر دے، اس عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم سب تیری جنت کے مستحق بن جائیں۔ رب العالمین ہم اپنی زبان سے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پروردگار عالم تو ہمیں صحیح معنی میں اپنے نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا، نبی کی سیرت کو پڑھنے والا، اس کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھ، عقیدت توحید پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت ہو، تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم،
واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.